غزہ میں امن چاہتے ہیں تو تمام 20 یرغمالیوں کی رہائی کی حمایت کریں۔ فلسطین ریاست قائم ہونی چاہیے لیکن حماس کے لیے گنجائش نہیں۔ فلسطین کو تسلیم کرنا حماس کے لیے بڑا انعام ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اجلاس سے خطاب، کہا کہ غزہ میں اب جنگ بندی ہو جانی چاہیے۔ غزہ میں جنگ بندی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ حماس کی وجہ سے جنگ بندی نہیں ہوئی۔ حماس نے قابل عمل امن معاہدوں کو مسترد کیا۔ پھر کہتا ہوں فلسطینی ریاست میں حماس کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے۔ غزہ میں جنگ فوری روک کر امن کے لیے بات کرنی ہوگی۔ فلسطین میں پائیدار امن کے لیے فوری اقدامات ناگزیر ہیں۔ حماس کو تمام اسرائیلی قیدیوں کو چھوڑنا ہوگا۔ جو لوگ امن چاہتے ہیں انہیں یرغمالیوں کی رہائی کے پیچھے متحد ہونا چاہیے۔ میں نے 7 ماہ میں دنیا کی 7 جنگیں رکوائی ہیں، پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی کروائی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ معاہدہ ابراہیمی پر بات چیت چل رہی ہے۔ امریکی صدر نے الزام لگایا کہ بھارت اور چین یوکرین جنگ کے بڑے سہولت کار ہیں۔ روسی تیل خرید کر بھارت پیوٹن کو مضبوط کر رہا ہے۔ یورپ کو روس سے خریداری بند کرنا چاہیے۔ اگر روس معاہدہ کرنے کے لیے تیار نہیں تو امریکہ ٹیرف لگانے کے لیے تیار ہے۔ امریکی صدر نے ایران کو دہشت گردی کا سب سے بڑا حمایتی قرار دے دیا، کہا کہ جوہری ہتھیاروں سے دنیا کو بڑا خطرہ ہے۔ آپریشن میں ایران کے ایٹمی اثاثے تباہ کر دیے۔ ایران کو کبھی ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ امریکی صدر کی اقوام متحدہ پر کڑی تنقید۔ جنرل اسمبلی اجلاس میں اقوام متحدہ میں اصلاحات کا اشارہ دے دیا۔ اقوام عالم کے سربراہان کی موجودگی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اقوام متحدہ کے بجائے مجھے جنگیں ختم کرانی پڑی۔ سوچتا ہوں اقوام متحدہ کو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ اقوام متحدہ تو اپنی عمارت کی ایسکلیٹر اور پرومپٹر ٹھیک نہیں رکھ سکتا۔ اقوام متحدہ نے کبھی مذاکرات میں ساتھ نہیں دیا۔ اقوام متحدہ اپنی صلاحیت کے مطابق کام نہیں کر رہا۔ امریکہ دنیا میں قیام امن کے لیے کردار ادا کرے گا۔ امریکی صدر نے موسمیاتی تبدیلی کو دنیا کا سب سے بڑا فراڈ قرار دے دیا۔ یو این جنرل اسمبلی اجلاس سے خطاب میں ٹرمپ نے کہا کہ 1920 میں کہتے تھے دنیا کو گلوبل کولنگ کا خطرہ ہے، کچھ سال پہلے کہنے لگے دنیا کو گلوبل وارمنگ کا مسئلہ ہے۔ گلوبل کولنگ ہو یا گلوبل وارمنگ، اب سب موسمیاتی تبدیلی کہنے لگے۔ موسمیاتی تبدیلی سب سے بڑا فراڈ ہے۔ دنیا کی تاریخ میں کلائمیٹ چینج جیسا کوئی دھوکہ نہیں دیکھا۔ امریکی صدر ٹرمپ آج عرب مسلم سربراہان مملکت سے ملیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر کے سربراہان مملکت شامل۔ مصر، اردن، ترکی اور انڈونیشیا کے سربراہان مملکت بھی شامل۔ امریکی میڈیا کے مطابق ٹرمپ عرب مسلم ممالک سربراہان مملکت کو غزہ میں جنگ کے بعد کی گورننس اور امن سے متعلق تجویز پیش کریں گے۔ عرب اور مسلم ممالک کو غزہ میں فوج بھیجنے پر آمادہ کیا جائے گا۔ مسلم ممالک کو فلسطین میں بحالی کے کاموں کے لیے رقم دینے کا کہا جائے گا۔ امریکی صدر کے ایلچی اسٹیو وٹکوف غزہ جنگ بندی سے متعلق منصوبہ پیش کریں گے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد کے ذریعے غزہ انٹرنیشنل ٹرانزیشنل اتھارٹی بنائی جائے گی۔ اتھارٹی غزہ کے سیاسی و قانونی امور کی ذمہ دار ہوگی۔ حماس کو حکومت یا عسکری حکمرانی سے باہر رکھا جائے گا۔ فرانس، بیلجیم، لگزمبرگ سمیت مزید 6 ممالک نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کر لیا۔ برطانیہ، آسٹریلیا، کینیڈا اور پرتگال بھی فلسطینی ریاست کو تسلیم کر چکے۔ فلسطین کو تسلیم کرنے والے ممالک کی تعداد 147 ہو گئی۔ نیو یارک میں سعودی عرب اور فرانس کی سربراہی میں فلسطین کانفرنس۔ سعودی عرب اور فلسطین انتظامیہ کا فرانسیسی صدر کے فیصلے کا خیر مقدم۔ فرانسیسی صدر میکرون نے خطاب میں کہا کہ وقت آ گیا ہے جنگ، قتل عام اور لوگوں کی ہجرت کو روکا جائے۔ ہر چیز ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم اسے منطقی انجام تک پہنچائیں۔ امن کے لیے اپنی پوری طاقت استعمال کرنا ہوگی۔ فرانسیسی صدر کا سعودی عرب سے مل کر ڈونر گروپ بنانے کا بھی اعلان۔ پاکستان کا مختلف ممالک کی طرف سے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا خیر مقدم۔
نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ بین الاقوامی قوانین پر عمل کرتے ہوئے دیگر ممالک بھی فلسطین کو تسلیم کریں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ہنگری کے وزیر خارجہ سے ملاقات، دونوں رہنماؤں کا دو طرفہ تعلقات مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ۔ سول ایویشن تعاون کے معاہدوں کو جلد حتمی شکل دینے پر اتفاق۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان ہنگری کے ساتھ تجارتی روابط بڑھانا چاہتا ہے۔ اسحاق ڈار کی خلیج تعاون کونسل کے سیکریٹری جنرل سے بھی ملاقات، مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ نائب وزیر اعظم کی شام کے صدر احمد الشرع سے ملاقات بھی ہوئی، دونوں کے درمیان باہمی دلچسپی کے امور اور تعلقات میں پیش رفت لانے کا عزم۔ کینیڈا کی وزیر خارجہ سے ملاقات میں اقتصادی اور تجارتی تعلقات مزید بہتر بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ تکنیکی غلطی یا عالمی سفارتی پلیٹ فارم سے چھیڑخانی، فلسطین کانفرنس میں عالمی رہنماؤں کو مائک بندش کا سامنا، متعدد عالمی رہنماؤں کے خطابات کے دوران مائک بند۔ کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی نے جب فلسطین کو تسلیم کرنے کا بیان دیا تو ان کا مائک بند ہو گیا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کے خطاب کے دوران بھی مائک کی بندش، اردن کی تقریر کا کچھ حصہ شرکاء تک نہ پہنچ سکا، ترک صدر کے مترجمان کی شکایت کی گئی۔ انڈونیشیا کے صدر کے خطاب کے دوران بھی مائک اچانک بند ہو گیا۔ کانفرنس ہال میں موجود شرکاء کا مائک کی کئی بار بندش کیا گیا، حیرت کا اظہار۔ امریکی صدر کے قافلے پر فرانسیسی صدر کو سڑک پر روک لیا گیا۔ نیو یارک پولیس نے فرانسیسی صدر کو کہا کہ آپ آگے نہیں جا سکتے۔ میکرون گاڑی سے نکلے اور پولیس اہلکار سے گاڑی روکنے کے بارے میں پوچھا۔ پولیس اہلکار نے بتایا کہ سڑکیں ٹرمپ کے صدارتی قافلے کے لیے بند کی گئی ہیں۔ میکرون نے امریکی صدر کو فون کیا کہ ان کی گاڑی راستے میں پھنس گئی ہے، راستہ کلیئر کروا دیں۔ فرانسیسی صدر سے پیش آئے واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ پاکستان کے بولنگ اٹیک کے سامنے سری لنکا بے باز، بولرز نے حریف ٹیم کی 80 رنز تک 6 وکٹیں اڑائیں۔ سری لنکا کی پہلی وکٹ 1، دوسری 18 رنز پر گری۔ شاہین شاہ آفریدی نے دونوں اوپنرز کو گھر بھیجا، حسین طلعت نے بھی وکٹیں اڑانے میں شاہین کا ساتھ دیا۔ فائنل کی ریس میں رہنے کے لیے گرین شرٹس کے لیے آج کا میچ جیتنا ضروری۔ سابق کرکٹرز کا پاکستانی ٹیم کو جارحانہ کھیل پیش کرنے کا مشورہ، ایشیا کپ کے ہائی وولٹیج ٹاکروں پر 92 نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن۔ سابق کرکٹرز کے ایک اور مارکہ میں حقائق پر مبنی تبصرے، سرفراز نواز نے کہا کہ قومی ٹیم کو آج کے میچ میں جارحانہ کھیل پیش کرنا ہوگا۔ سری لنکن ٹیم اس وقت مضبوط ہے، پی جے میر بولے ڈومیسٹک کرکٹ میں کپتانی کرنے والے کو ٹیم کی قیادت سونپی چاہیے۔ 92 نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن ایونٹ کے فائنل تک جاری رہے گی۔ 9 مئی جی ایچ کیو حملہ کیس میں بانی پی ٹی آئی کی 2 درخواستیں خارج۔ اے ٹی سی راولپنڈی میں بانی پی ٹی آئی کو واٹس ایپ لنک پر پیش کیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی نے 19 ستمبر کی عدالتی کارروائی کی فوٹیج مانگی۔ ٹرائل کے خلاف درخواست پر ہائی کورٹ کے فیصلے کا انتظار کرنے کا مطالبہ کیا۔ دوران سماعت عدالت نے وکیل کی جانب سے وقت دینے کی استدعا مسترد کر دی۔ جج نے کہا کہ وکلا صفائی ٹرائل کے لیے سنجیدہ نہیں، صرف وقت ضائع کر رہے ہیں۔ وکیل نے کہا کہ ملزم اگر اپنے وکیل کو نہیں سن سکتا تو یہ فیئر ٹرائل کیسے ہے؟ بانی پی ٹی آئی کی آواز اور ویڈیو صاف نہ ہونے پر وکلا نے سماعت کا بائیکاٹ کر دیا۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف جعلی مقدمے درج کیے گئے، ہم جنگ لڑ رہے ہیں، عدلیہ ہمیں انصاف ضرور دے گی۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کی پشاور میں میڈیا سے گفتگو، کہا کہ ہمارے صوبے کو معاشی طور پر بہت نقصان ہوا ہے، افغانستان سے اس وقت بات کرنا بہت ضروری ہے، ہم بہت جلد افغانستان اپنا وفد بھیجیں گے، بات چیت سے ہی مسائل حل ہوں گے، امن آئے گا۔ وزیر اعلیٰ نے مزید کہا کہ پاکستان اور بھارت کا کرکٹ میچ جنگ سے کم نہیں ہوتا، کرکٹ ٹیم کی لگاتار ناکامی سے قوم کو بہت دکھ ہوتا ہے۔ دوسری طرف پشاور ہائی کورٹ نے وزیر اعلیٰ کی 3 ہفتوں کی حفاظتی ضمانت منظور کر لی۔ اسسٹنٹ اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ علی امین گنڈاپور کے خلاف اسلام آباد میں 48 کیسز درج ہیں۔ سیلاب چلا گیا، تباہی کے آثار چھوڑ گیا۔ ستلج، چناب اور راوی کنارے آباد علاقوں میں ہر طرف تباہی، لوگوں کے گھر بار محفوظ نہ رہے۔
فصلیں اور کھیت کھلیان بھی برباد۔ واپس لوٹنے والے متاثرین گھروں کی جگہ ملبے کے ڈھیر دیکھ کر پریشان۔ سیلابی پانی کا نکاس نہ ہونے سے اسکول بھی تاحال نہ کھل سکے۔ جلال پور پیروالا میں متاثرہ M5 موٹر وے تاحال بند۔ سیلابی پانی کا بہاؤ کم کرنے کے لیے متاثرہ حصوں پر پتھر ڈالا جا رہا ہے۔ لودھرا میں بھی نوراجہ بھٹا زمیندارہ بند کا شگاف پر کرنے کی کوششیں۔ میاں والی میں تھل کینال پر جناب براج کے مقام پر 50 فٹ چوڑا شگاف۔ میاں والی بنو روڈ پانی میں بہہ گیا۔ ادھر ناروال کے نواحی گاؤں ننگل جمشید میں 20 فٹ لمبا نایاب اژدہا گھس آیا۔ خوفناک اژدہا دیکھ کر گاؤں والے خوف سے گھروں میں محصور ہو گئے۔ ریسکیو ٹیموں نے آدھے گھنٹے کی کوششوں کے بعد اژدہا پکڑ لیا، وائلڈ لائف کے حوالے کر دیا گیا۔ ایک سیاسی رہنما نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو فراڈ کہا۔ اس پروگرام کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں۔ پیپلز پارٹی کی سینیٹر اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی چیئرپرسن روبینہ خالد کی اسلام آباد میں نیوز کانفرنس۔ کہا کہ BISP کے خلاف بیان دے کر 1 کروڑ خاندانوں کی توہین کی گئی۔ اس رہنما کو اپنے بیان پر معافی مانگنی چاہیے۔ کسی کو تکلیف ہے تو بھی پروگرام کا نام تبدیل نہیں ہوگا۔ سیلاب سے ملک بھر میں نقصان ہوا، اس موقع پر سیاسی پوائنٹ سکورنگ سے اجتناب کیا جائے۔ بلاول بھٹو نے مطالبہ کیا کہ سیلاب متاثرین کی BISP سے امداد کی جائے۔ پنجاب حکومت کا سیلاب متاثرین کی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے مالی امداد سے انکار۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی لاہور میں نیوز کانفرنس۔ کہا کہ سیلاب زدگان کی مدد وزیر اعلیٰ ریلیف کارڈ سے ہوگی۔ BISP کے ذریعے متاثرین کو رقم نہیں دی جا سکتی۔ متاثرین BISP کے ڈیٹا بیس میں موجود نہیں ہے، اس لیے متاثرین کی امداد کے لیے پنجاب حکومت الگ نظام بنا رہی ہے۔ ہر چیز پر سیاست اچھی نہیں ہوتی، یہ ساری مدد پنجاب حکومت اپنے پیسے سے کرے گی۔ پاکستان میں انٹرنیٹ کا استعمال سالانہ 24% بڑھا ہے۔ 10 لاکھ بچوں کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی تربیت دیں گے۔ وفاقی وزیر برائے IT شزا فاطمہ کا کراچی میں تقریب سے خطاب۔ کہا کہ پاکستان میں 3 نئی سب میرین کیبلز جلد آپریشنل ہو جائیں گی۔ 5G ٹیکنالوجی کی نیلامی رواں سال کے آخر یا اگلے سال کے شروع میں ہو جائے گی۔ ملک کی 80 لاکھ خواتین اس وقت آن لائن ٹریڈنگ میں مصروف ہیں۔ ٹیکنالوجی، ڈیٹا کا استعمال اور ملک میں فری لانسرز بڑھ رہے ہیں۔ انٹرنیٹ سسٹم میں کروڑوں ڈالر کی سرمایہ کاری آ رہی ہے۔ ملک میں چند سال میں IT کا انقلاب ہوگا۔ پاکستان میں غربت بڑھ گئی۔ عالمی بینک کا انکشاف، گزشتہ 3 سال میں غربت کی شرح میں 7% اضافہ ہوا۔ پاکستان میں غربت کی موجودہ شرح 25.3% ہے۔ عالمی بینک نے پاکستان میں غربت سے متعلق رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 2022 میں غربت کی شرح 18.3% تھی۔ 2023-24 میں غربت کی شرح بڑھ کر 24.8% ہو گئی۔ 2024-25 میں غربت کی شرح 25.3% ہو گئی۔ 2001 سے 2015 تک غربت کی شرح میں سالانہ 3% کمی ہوئی تھی۔ 2015 سے 18 تک غربت دہشت گرد اسرائیل کے غزہ میں بربریت نہ رکی۔ تازہ حملوں میں مزید 22 فلسطینی جامع شہادت نوش کر گئے۔ وسطی غزہ شہر میں رہائشی عمارت پر اسرائیلی فضائی حملے میں 7 افراد شہید۔ غزہ میں غذائی قلت سے ایک اور بچہ دم توڑ گیا۔ دوسری طرف گلوبل سموتھ لوٹلا نے اسقلان جانے کی اسرائیلی پیشکش مسترد کر دی۔ اسرائیل کا مشن کو روکنے اور بحری ناکہ بندی کو برقرار رکھنے کا اعلان۔ اسرائیل نے امدادی سامان اسقلان کی بندرگاہ پر اتارنے کا کہا تھا۔